نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم حضرات، جو عشرہ ذی الحجہ یہ شروع ہونے والا ہے، آج 29 تاریخ ہے. انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے آج چاند دکھ جائے، ورنہ کل سے تو پھر شروع ہو ہی جائے گا عشرہ ذی الحجہ. یہ بڑا فضیلت والا عشرہ ہے. ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اور یہ عشرہ ذی الحجہ بہت زیادہ فضیلت والے دن ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ایام افضل عند اللہ ولا العمل فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے کوئی اور دن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور ان میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہے. سب دنوں سے زیادہ محبوب ان دنوں کے اندر ہے کہ آدمی نیک عمل کرے. سبھی دنوں میں کرنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یضاعف العمل فیہن الی 700 ضعف. ان دنوں میں ایک ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ. ایک روزے کا ثواب ان 9 دنوں میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. وقیام کل لیلۃ منہا کقیام لیلۃ القدر. اور ایک رات کی شب بیداری کا ثواب شب قدر کے برابر ہے. تو جس نے ان 9 راتوں میں 10 راتوں میں عبادت کر لی، وہ ایسا ہے جیسے یقیناً اس کو 10 راتوں تک 10 سالوں تک شب قدر مل گئی. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے: ما من ایام افضل عند اللہ ولا العمل فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ واحب ان یتعبد له فیها من هذه الایام العشر. یعنی ان 10 دنوں میں اللہ کو اپنی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کی جائے. فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید. تو ان 10 دنوں کے اندر بہت زیادہ اللہ اکبر پڑھو، بہت زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو، بہت زیادہ الحمدللہ پڑھو. اور کیونکہ یہ جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 تاریخ کی عصر تک یہ پڑھنا ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھنا واجب ہے. ویسے بھی اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ اللہ تعالی کی تکبیر کرنے کا اور تحمید کا اور تحلیل کا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حق ادا ہو جائے اور اس کا جو ثواب ملے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کے اندر ایک عمل رکھا ہے، اور وہ عمل ہے قربانی کا، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ما من عمل ابن آدم احب الی اللہ فی یوم النحر من احراق الدم. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کا ہے یوم النحر میں، قربانی کے دنوں میں. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور قربانی کا جانور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ کرام نے پوچھا: ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی یادگار ہے. صحابہ کرام نے پوچھا: فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا جو ثواب؟ تو ارشاد فرمایا: بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ہے. قربانی کے جانور میں کتنے بال ہوتے ہیں ہم گن بھی نہیں سکتے، بے شمار نیکیاں ہم کو مل جاتی ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا: وفی الصوف یا رسول اللہ، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
تو ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ کہ اون میں بھی ہر روئے کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لینے والے ہونا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے قربانی کے دن رکھے ہیں، ان دنوں کے اندر قربانی کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی، اور پھر یوم عرفہ جو آتا ہے، یوم عرفہ کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یوم عرفہ کی بڑی فضیلت ہے، اور ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ یوم عرفہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو بخشوا دے گا، معاف کروا دے گا۔ اس لیے یوم عرفہ میں نوی تاریخ میں خاص طور سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر جو رات آتی ہے عید کی رات، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من احیا لیلۃ العید لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو شخص عیدین کی راتوں کو زندہ رکھے گا، یعنی ان میں عبادت کرے گا، تو جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں رہے گا، اس وقت بھی اس کا دل زندہ رہے گا اور وہ اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہے گا۔ تو بہرحال اس سے یا تو فتنہ و فساد کا زمانہ مراد ہے، یا یہ کہ ایسا وقت مراد ہے قیامت کا دن کہ اس وقت بھی وہ زندہ رہے گا اس کا دل، جو کہ عیدین کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ پھر عید کے دن میں اللہ تعالی نے ہم کو یہ 2 حکم فرمائے، فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے عید کے دن اور قربانی کیجیے۔ عید کی نماز پڑھنا بھی واجب ہے اور قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ تو قربانی کتنا بڑا عمل ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتک، اے فاطمہ آؤ قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ، فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب، قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ کتنا اونچا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے قربانی کا۔ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فطیبوا بها نفسا، اس سے پہلے جو میں نے حدیث پڑھی تھی اس کے اندر ارشاد ہے کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، اپنی سعادت سمجھتے ہوئے، اپنی نیک بختی سمجھتے ہوئے، اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا، اللہ کے لیے قربانی کریں اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں اور دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالی کے پاس تمہارے قربانی کا خون نہیں پہنچتا، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، اس کے پاس تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ جس خوش دلی کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس اچھے جذبے کے ساتھ، اخلاص کے جذبے کے ساتھ قربانی کرو گے، اتنا ہی زیادہ اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ تو قربانی ہمیں اچھا سے اچھا جانور کرنا چاہیے جس میں کوئی عیب نہ ہو، جن عیبوں کو شریعت نے عیب قرار دیا ہے اور منع کیا کہ ان جانوروں کی قربانی مت کرو، علماء کرام سے ہم معلوم کریں اور ان جانوروں کی قربانی سے بچیں، اور جو اچھا سے اچھا صحت مند اور تندرست جانور ہو ایسے جانوروں کو ہم قربان کریں۔ جو عمریں مقرر کر دی گئی ہیں ان کا لحاظ رکھیں کہ ہم بکرا لیں تو اس کی کوشش کریں کہ وہ 1 سال سے کم کا نہ ہو، پورا 1 سال اس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عید کے دن اس کا سال پورا نہیں ہو رہا ہے تو اس دن قربانی نہیں ہوگی۔ پچھلے سال اگر کوئی عید کے دن ہی کوئی جانور پیدا ہوا ہے تو اس کی قربانی اس سال 10 تاریخ کو نہیں ہوگی، 11 تاریخ کو کریں تاکہ 10 تاریخ کو اس کا سال پورا ہو جائے۔ تو 1 دن بھی اگر کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، سال پورا ہونا ضروری ہے۔ ایسی پودے کے لیے 2 سال مکمل پورے ہونا ضروری ہے۔ ان چیزوں کا ہم لحاظ رکھیں تاکہ ہماری قربانی صحیح ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی قربانی نہیں کرتا، اس سے زیادہ بدقسمت آدمی، اس سے زیادہ محروم القسمت آدمی کون ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ تو ایسا آدمی جو وسعت اور استطاعت ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود اس پر قربانی واجب ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ یعنی خوشی منانے کا حق، عید منانے کا حق تو اس کو ہے جو کہ اللہ کی اطاعت فرما برداری کر رہا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے
اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے، اس کو حق ہے قربانی کرنے کا، دوسرے اس کو حق ہے عید منانے کا۔ باقی جو لوگ وسعت کے باوجود، استطاعت کے باوجود قربانی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اتنے خراب ہیں، اتنے برے ہیں کہ وہ عید کی خوشی سے محروم ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے، ان چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ عشرہ ذی الحجہ اگر آج چاند دکھ گیا تو آج سے رات سے ہی شروع ہو جائے گا مغرب سے، اور اگر کل چاند دکھا تو کل سے شروع ہو جائے گا۔ تو عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد وہ حضرات جو قربانی کر رہے ہیں، جن کی طرف سے قربانی ہونا ہے، وہ سر کے بال نہ مڈائیں، نہ کٹائیں، اور مونچھوں کے بال بھی نہ کاٹیں، نہ مونڈیں، اور ناخن بھی نہ کاٹیں ہاتھ کے پیر کے، اس کا لحاظ رکھیں۔ یہ مستحب کے درجے میں ہے یہ حکم، تاکہ ہماری مشابہت ان بندوں سے ہو جائے جو حج کرنے گئے ہوئے اور احرام کی حالت میں ان کے لیے بال کاٹنا بھی منع ہے، ان کے لیے ناخن کاٹنا بھی منع ہے، کم سے کم تھوڑی سی مشابہت ہماری بھی ان کے ساتھ میں ہو جائے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹیں، مستحب ہے یہ کہ نہ کاٹیں آپ۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ایام تشریق کے اندر، یعنی آپ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے اور ایام تشریق یعنی 13ویں تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے بعد ایک بار آپ کو پڑھنا واجب ہے، اور اس کے علاوہ دن بھر میں جتنا چاہے پڑھیں تو وہ ثواب کی چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ عید منانے کا طریقہ بتلایا ہے۔ آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ 2 دن لوگ خوشی مناتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اسلام سے پہلے بھی ہم خوشی مناتے تھے، تہوار مناتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر 2 دن تم کو عطا فرما دیے، ایک تو ہے عید الاضحی اور ایک ہے عید الفطر۔ تو یہ خوشی کا دن ہے، اور اس موقع پر ہم کو یہ خوشی کے ساتھ میں قربانی کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و بیع، یہ جو عید کے دن ہے یہ خوشی منانے کے دن ہے، کھانے پینے کے دن ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی 12 مہینے بھی روزے رکھتا ہے اس کے لیے بھی منع ہے کہ ان 5 دنوں میں روزے نہ رکھے۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ ایک تو عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن اور ہیں۔ یہ 5 دن سال میں ایسے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، اور ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے کہ ان 5 دنوں میں روزے نہ رکھیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو احکام دیے ہیں ان احکام کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں خوشی منانا ہے، عید منانا ہے، اللہ تعالی کے حکم کے مطابق۔ اللہ جل شانہ آپ کو، ہم کو، سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔